پچھلے 3-4 گھنٹوں سے بہت ہی مطلب کنفیوز کر دینے والی اطلاعات ہیں۔ یعنی پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی فیصل امین صاحب نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف کے پی کے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا، باضابطہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا، یہ ان کا موقف آیا۔ اور میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب میں نے اپنا لاسٹ بلاگ کیا تھا، اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور پشاور روانہ ہوا یہ کہ جب وہاں سے مجھے علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک اسٹاف ممبر نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد سے پشاور کے لیے روانہ، تو ظاہر وہ ان کے اسٹاف کے تھے تو میں نے اس لیے ٹویٹ کیا۔ لیکن اب تحریک انصاف کا جو آفیشیل موقف سامنے آیا وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے، ان کو زبردستی حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کو کہیں پر بھی جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ کسی آفیشلی اس کو ان کو کسی طور پہ بھی ان کو حراست میں نہیں لیا گیا، اور اس وقت ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس نامعلوم مقام پر شفٹ کیا گیا ہے، اور آیا ان کو حراست میں لے کے ان کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے یا ان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا یا کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، ایک کنفیوز کر دینے والی صورتحال ہے اور کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو اب لیکن ایک جو بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے جہاں پہ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اب سے بجا میں ہے، وہیں پہ تحریک انصاف نے یہ کیٹیگوریکل اعلان کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ احتجاج کال آف نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مزید قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں۔ کے پی کے سے 2 قافلے مزید روانہ ہو بھی چکے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور تحریک انصاف نے ملک بھر میں اپنی تنظیمات کو کال دے دیا ہے کہ جنہوں نے لاہور جانا ہے، جنہوں نے پنجاب میں پروٹیسٹ کرنے ہیں، ان کے علاوہ سب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آئیں۔ اور صورتحال اس وقت اگر آپ ڈی چوک کی بات کریں تو ڈی چوک کے اوپر اس وقت حالات خاصے کشیدہ ہیں، اور جو بارش ہوئی ہے، جو شدید بارش ہوئی ہے، وہ ایک مدد ثابت ہوئی ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے کہ جیسے ہی بارش ہوئی اور شیلنگ کا اثر ختم ہوا اور پولیس بے بس ہو گئی، پولیس رینجرز بے بس ہو گئی، تو تحریک انصاف کے کارکنان آئے اور انہوں نے ایک بار تو مکمل قبضہ جو ہے وہ ڈی چوک کا حاصل کر لیا تھا، اور رینجرز پولیس مکمل طور پہ وہاں سے پسپا ہو گئے تھے۔ لیکن پھر دوبارہ وہ نئی ایک طاقت کے ساتھ آئے پولیس اور رینجرز، انہوں نے پھر تحریک انصاف کے کارکنان کو پیچھے دھکیل دیا، تو اس وقت بھی وہاں پہ آنکھ مچولی جاری ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کل 8 بجے شروع ہوا تھا، کل صبح 8 بجے شروع ہوا تھا، تو اس طرح سے اگر آپ کل صبح 8 بجے سے یہ کاؤنٹ کریں تو 36 گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل شاہراہ دستور پر ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ سیکورٹی کے جو ٹیم ہے وہاں پہ پولیس ہے یا رینجرز ہے ان کو تحریک انصاف کے کارکنان نے سکھ کا سانس لینے دیا ہو۔ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر پرسیپشن یہی جاری ہے اور میسج یہی جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ناقابل شکست ہیں، اور مسلسل 36 گھنٹے کے جبر فستائیت نے، لاٹھی چارج نے، شیلنگ نے، بیلٹ جو گنز اور وہ سارا جو کچھ استعمال کیا گیا ہے، اس سب کے باوجود اس وقت تک تحریک انصاف کے کارکن ناقابل شکست ہیں، اور حیران کن طور پر تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ نہیں ہے، عام ورکر ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے خطرناک بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ کیونکہ ظاہر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت سخت کمپین چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں جب ان کو پتا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ وہاں سے قافلے سے الگ ہو کے کیوں اسلام آباد آئے، دوسرا ان پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ جب چائنا چوک پہنچ گئے تھے تو وہاں سے وہ کے پی کے ہاؤس کیوں گئے۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ علی امین کمپرومائزڈ ہیں اور وہ میچ فکس تھا، تب بھی یہ ساری گیم جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے۔ یہ گیم اس لیے فلاپ ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اس وقت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں علی امین گنڈا پور، اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کدھر ہے جدھر نہیں ہے، پروٹیسٹ میں ہے نہیں ہے، ختم اس کا چیپٹر، احتجاج تو جاری رہے گا، کوئی اور لیڈ کرے گا، اور اعظم سواتی صاحب کے بعد اگر وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں پھر کوئی اور لیڈ کرے گا، کوئی اور گرفتار ہو جاتا ہے کوئی اور لیڈ کرے گا۔ اور تحریک انصاف نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیالہ سے کوئی پیغام نہیں آ جاتا اس وقت تک کسی طرح سے یہ پروٹیسٹ نہیں رکنے والا، اور ٹائم اس حکومت کے پاس، اس نظام کے پاس کم رہتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ اس وقت 5 تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہے، 5 تاریخ گزر چکی ہے، کل 6 کا دن ہے، اور پیچھے مطلب کتنے دن رہ گئے ہیں، 6 7 8 9 10 5 دن رہ گئے ہیں۔ 11 کو جو ہے وہ ڈیلیگیشنز اور ان کا سٹاف، جو چائنیز پرائم منسٹر ہیں ان کا سٹاف اور باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کا سٹاف، ان کی سیکورٹی، وہ سب آ جائیں گے۔ تو 10 تاریخ تک یہ 5 دن ہیں، اب 6 سے 10 تک یہ 5 دن ہیں، اسی میں آپ نے آئینی ترمیم کروانی ہے، اسی میں آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر اس میں نہ کر سکے تو پھر یہ سارا معاملہ، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک اور چیز یہاں پہ مجھے یاد آ گئی ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت پچھلے 36 گھنٹے میں پورے ملک کے اندر آپ کو جو آگ نظر آ رہی ہے، جو انتشار اور جو کیوس اور جو انارکی اور جو تصادم، جو جھڑپیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سب کی وجہ ایک ہے اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ 25 کروڑ کا ملک آگ میں جھونک دیا گیا ہے ان کے لیے، 25 کروڑ کا ملک سولی پہ لٹک گیا ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے۔ یہاں پہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس اور کاروبار پہ آنے سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا مستفین کاظمی صاحب۔ اب دیکھیں ان کی ایج دیکھیں، اور کتنی ایک سوبر شخصیت، دبنگ شخصیت، خوبصورت شخصیت، ان کو قاضی فائز عیسیٰ نے گرفتار کروایا۔ پہلے قاضی فائز صاحب کے قریبی صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب جو ہیں پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، قاضی صاحب نے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا، لیکن قاضی صاحب کی ایما پہ ڈیفینیٹلی قاضی صاحب کی ایما پہ وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہاسپٹل ایڈمٹ ہے اور ان کی آنکھ پہ آپ دیکھیں بہت شدید، ان کو لگتا ہے کہ بہت سنگین جو ہے ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بہت خطرناک طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وجہ وہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بولے کیوں، بات کیوں کی۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی وجہ سے اور یہ مقبول جان صاحب کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے وہ پابند سلاسل ہیں، کیونکہ انہوں نے قاضی فائز کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا، تو وہ بھی اٹھائے گئے اور ان کے اوپر بھی ٹارچر اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ان کے کیس میں میں ان کی لیگل ٹیم سے پوچھ رہا تھا، ان کے کیس میں ہائی کورٹ کے جج
صاحب دو بار ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اپنی کاز لسٹ جو ہے وہ لیفٹ اوور کر دی, اور یعنی ایک بار 45ویں نمبر پہ شاید کیس تھا تو انہوں نے 30 کیس سن کے اٹھ گئے, ایک بار 72ویں نمبر پہ کیس تھا تو 20 کیس سن کے اٹھ گئے, ایک دن جج صاحب نے چھٹی کر لی. تو یہ حالات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے اور یہ مقبول جان کی ضمانت کی درخواست کوئی جج نہیں سن رہا. نیچے والوں نے مسترد کر دیا اور عالیہ نیلم کی عدالت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے اور یہ مقبول جان کی ضمانت تک نہیں سن رہی. اور اس سے پہلے جو عالیہ نیلم صاحب نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عالیہ نیلم صاحب نے جو جس طرح سے کیا ہے, انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چیلنج کیا گیا تھا اس میں جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الیکشن ٹریبیونلز میں جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ATC کے آزاد ججز کو چینج کرنے میں ان کا جو کردار آپ کے سامنے ہے. لاپتہ افراد کے کیسز انہی ججز کے سامنے لگانا جن کے پاس امیر بھٹی لگاتے تھے وہ چیز آپ کے سامنے. تو بڑی ایک افسوسناک اور تشویشناک جو ہے وہ صورتحال ہے. اور ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ عامر فاروق صاحب نے آرڈر جو ہے وہ چھٹی والے دن آ کے بیٹھ گئے. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, کل سے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے. مکمل طور پہ خاموشی ہے. اور فیصل چودھری صاحب اور کچھ اور ان کے ساتھ وکلا انہوں نے وہ عدالت گئے, بیلف مقرر کروایا, لیکن ابھی تک ان کو کہیں نہیں ڈھونڈا جا سکا کہ عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ کہاں پر ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. صورتحال ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. صورتحال کنٹرول میں نہیں ہو رہی اور کنٹرول میں آ بھی نہیں سکتی. اور یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے شباشی بھی بھاگا ہوا ہے, خواجہ آصف بھی بھاگا ہوا ہے. اور ابھی بلکہ ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے دوست ہیں امانت گشکوری جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, اور میرا تو ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق ہے, میرے علاقے سے بھی ہیں وہ. تو امانت گشکوری جو ہیں ان کے آنکھ پہ بیلٹ لگے اور پولیس کی جو پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی تو ان کو اس وقت جو ہے وہ ان کی آنکھ زخمی ہے اور وہ ایک جگہ محصور ہیں وہاں پہ ریڈ زون میں. اور مسلسل صحافی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی تھوڑی سی تو شرم اور حیا کرو, تمہارے اپنے چینل کا رپورٹر ہے, اس کی آنکھ زخمی ہوئی ہے اور وہاں پہ کم از کم ایمبولینس جانے دو اور اس کو ریسکیو کرنے دو. یہ حالات اور صورتحال ہے کہ چینل 24 کے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی رپورٹرز کے خلاف نہ جایا کریں. رپورٹر اپنی دیکھیں آپ 24 چلا رہے ہیں نہیں چلا رہا, لیکن امانت گشکوری وہاں پہ رپورٹ کر رہا تھا, ایک ایک چیز بتا رہا تھا اپنے چینل کو, چلانا نہ چلانا چینل کے مالک کی پالیسی. رپورٹرز گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, شراز احمد شرازی سمیت جتنے رپورٹرز آپ دیکھیں اس وقت وہ رپورٹ کر رہے ہیں. عدنان یعقوب نے آج بڑی اچھی وہاں سے کوریج کی KP کے ہاؤس سے, اور مطلب وہ جو باقی بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑی زبردست کوریج کر رہے تھے اور سارے معاملات. تو اب اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں, اب آ جائیں اس بات پر کہ جو بلیو ایریا ہے جہاں پہ کروڑوں روپے کا ڈیلی بزنس ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے 2 دن سے. کل بھی بند تھا, آج بھی بند تھا اور کل بھی بند رہے گا. انٹرنیٹ بند ہونے سے پاکستان کی IT انڈسٹری کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی اسے آپ اندازہ لگائیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ملک جدھر جاتا ہے جائے, پاکستان جدھر جاتا ہے جائے, 25 کروڑ لوگ جدھر جاتے ہیں جائیں, لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کریں, لوگ بھوکے مرتے ہیں مریں, لوگوں کے لیے لوگوں کے ایک ٹائم کا ہو دوسرے کا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ فاقے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس وقت جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. جو مطلب چیزیں ہیں, جو سبزیاں آتی تھیں, جو گوشت چکن, یہ چیزیں مطلب جہاں جہاں جاتی تھیں وہ سب چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور شدید جو ہے وہ قلت پیدا ہونے کا امکان ہے, بلکہ شروع ہو گیا یہ کام. اور یہ سارے معاملات یہ حالات